کولمبیا کے وزیر دفاع پیڈرو سانچیز کا کہنا ہے کہ وہ مارلن کے نام سے مشہور باغی رہنما کو پکڑنے والی معلومات کے لیے ریکارڈ انعام کی پیشکش کر رہے ہیں۔ مارلن، جس کا اصل نام ایوان جاکوب ادروبو اریدوندو ہے، پر شبہ ہے کہ اس نے ہفتے کے روز پین امریکن ہائی وے پر بم حملے کا حکم دیا تھا جس میں 20 افراد مارے گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بادشاہ چارلس ثانی اپنے ریاستی دورہ امریکہ کے دوران بہت محفوظ رہیں گے، جو پیر کو بعد میں شروع ہونے والا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور بکنگھم پیلس کے درمیان مزید سیکیورٹی مذاکرات اس وقت ہوئے جب ہفتے کے روز واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کی ایک تقریب میں ایک بندوق بردار کی رسائی ہو گئی۔ پورے صومالیہ میں کمیونٹیز بھوک کے گہرے ہوتے ہوئے بحران سے دوچار ہیں، جو اپنے گھروں سے خوش سالی کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں اور اہم انسانی امداد کا انتظار کر رہے ہیں جو نہیں پہنچی ہے۔ ستمبر کی ناکام بارشیں موسمیاتی بحران میں تازہ ترین دھچکے کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ذریعہ معاش کو تباہ کرنا، مویشیوں کو ہلاک کرنا اور فصل کی کٹائی میں ناکامی کے ایک اور سال کو مجبور کرنا۔ مشرقی چاڈ میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جب پانی تک رسائی پر 2 خاندانوں کے درمیان تنازع جوابی حملوں میں بڑھ گیا۔ مہات نے پیر کو ایگوٹے گاؤں کے دورے کے دوران کل ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ یہ سوڈانی سرحد کے قریب صوبہ وادی فیرا میں ہے جہاں ہفتہ کو تشدد شروع ہوا تھا۔ پوڈ کاسٹ، آڈیو بکس، ویڈیو اور یہاں تک کہ جسمانی کتابوں میں توسیع کے بعد اسپوٹیفائی نے پیر کو اپنی اگلی بڑی قسم کا اعلان کیا۔ فٹنس مواد کمپنی آپ کی ورزش کے لیے پلے لسٹس کو متحرک کرنے کے لیے ایک مرکز کے طور پر اپنی ساکھ بنا رہی ہے تاکہ آپ کے ورزش کا گھر ہی بن جائے۔ ایسا کرنے کے لیے اسپوٹیفائی نے کئی قائم شدہ فلاح و بہبود کے تخلیق کاروں اور ورزش کا سامان بنانے والی کمپنی پلوتن کے ساتھ شراکت کی ہے۔ پاکستان نے ملک کے کئی حصوں کے لیے ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کی ہے، جس نے بجلی کی طلب میں اضافے اور بجلی کے نظام پر ممکنہ دباؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ شدید گرمی کی لہر سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے کچھ حصوں کو متاثر کرے گی۔ حالات 5 مئی تک برقرار رہنے کی توقع ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی GCU نے انٹرمیڈیٹ کے داخلوں کے لیے 30,000 نشستوں کا اعلان کیا ہے، جس میں اس کے کالا شاہ کاکو کیمپس میں پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور ICS طلبہ کے لیے اضافی نشستیں شامل ہیں۔ مین کیمپس میں صبح اور دوپہر کی شفٹوں میں پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، جنرل سائنس، کمپیوٹر سائنس، کامرس اور ہیومینٹیز سمیت تمام بڑے گروپس میں داخلے کھلے ہیں۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے کہا ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں درجہ حرارت اس وقت معمول سے زیادہ ہے۔ آنے والے دنوں میں ہلکی ہیٹ ویو کے حالات متوقع ہیں۔ نیشنل ویدر فورکاسٹنگ سینٹر کی طرف سے جاری کردہ موسم کی تازہ کاری میں محکمہ نے کہا کہ جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے دودھ گرازل سے 4 زیادہ ہے۔ PMD نے کہا کہ 9 اپریل سے 3 مئی تک ملک کے جنوبی حصوں میں ہلکی گرمی کی لہر آنے کا امکان ہے۔ فریم ورک نے اپنے نئے لیپ ٹاپ 13 پرو کی ترسیل شروع کر دی ہے اور ابتدائی فروخت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ لینکس کی مختلف قسم ونڈوز ماڈل سے بہتر فروخت ہو رہی ہے۔ فریم ورک کے ذریعہ اپ ڈیٹ کا اشتراک کیا گیا تھا کہ خیر فروخت کر گیا تھا کیونکہ اس ہفتے ترسیل شروع ہوئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق نیا لیپ ٹاپ فریم ورک کے اندرونی میٹرکس کی بنیاد پر تیزی سے فروخت ہو رہا ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی ECC نے پیر کو گوادر ڈونکی سلاٹر ہاؤس سے گدھے کے گوشت اور کھالوں کی برآمد سے متعلق تجویز کی منظوری دے دی۔ ECC کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے سرکاری بیان کے مطابق یہ فیصلہ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی جانب سے جمع کرائی گئی سمری پر کیا گیا۔ کوئٹہ بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے ہرمزئی میں پیر کو چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک پولیس ہیڈ کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل پر سوار مسلح عسکریت پسندوں نے خودکار ہتھیاروں سے پولیس چوکی پر فائرنگ کی، جس کے بعد پولیس اہلکاروں نے جوابی کارروائی کی۔ ہندوستان اور نیوزی لینڈ نے پیر کے روز ایک آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے کیونکہ وہ مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے عالمی اقتصادی غیر یقینی صورتحال کے درمیان برآمدات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ معاہدے پر بات چیت دسمبر 2015 میں ختم ہوئی اور بھارت کو اپنے حساس ڈیری سیکٹر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کے سامان، مشینری اور ٹیکسٹائل سمیت متعدد مصنوعات تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک
ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے پیر کو سینئر صحافی فخر الرحمان کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کر لی، جنہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI-8 پیکا کے تحت درج مقدمے میں ہفتے کے آخر میں گرفتار کیا تھا۔ 20 اپریل کو NCCI کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے مطابق صحافی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف غلط اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کے 9 ملزموں میں سے ایک تھا۔ فیفا ورلڈ کپ کا تیچھی واف ایڈیشن ممنوعہ طور پر مہنگا ہو گیا ہے۔ فائنل کے لیے ٹکٹوں کی قیمت 2 میٹر سے زیادہ ہے تو لالچ کے ساتھ ساتھ متحرک قیمتوں کا الزام لگاتے ہیں دیرینا گیمنگ اور کھیلوں کے ایگزیکٹو پیٹر مور کا کہنا ہے۔ متحرک قیمتوں کا تعلق ورلڈ کپ اور فٹ بال میں نہیں ہے۔ مور نے کیلیفورنیا کے سانتا باربرا میں اپنے گھر سے ایک حالیہ انٹرویو میں الجزیرہ کو بتایا۔ فیفا کا کہنا ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والی تمام اچوٹ ٹیموں کے لیے انعامی رقم بڑھانے کے لیے قومی فٹ بال ایسوسی ایشنز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ اس نے اتوار کو کہا کہ یورپی ٹیموں کی جانب سے انعامی رقم میں اضافے اور اس موسم گرما میں ورلڈ کپ میں ان کی شرکت سے منسلک اخراجات میں مدد کرنے کی درخواستوں کے جواب میں عالمی گورننگ باڈی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ سندھ کے محکمہ صحت کے حکام کو جمع کرائی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لیاقت یونیورسٹی اسپتال میں کم از کم 5 اہم مشینیں غیر فعال ہیں، جو صوبے کی سب سے بڑی ٹرسٹیری کیئر سہولیات میں سے ایک میں صحت کی خدمات کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں۔ یہ رپورٹ فیاض عباسی اور زین العابدین میمن کے دورے کے بعد تیار کی گئی تھی، جس میں خاص طور پر معاشی طور پر پسماندہ پس منظر والے مریضوں پر اثر انداز ہونے والی بڑی کمیوں کو اجاگر کیا گیا تھا۔ پنجاب میں ٹریفک حکام نے 2 ہفتے کی آگاہی مہم کے اختتام کے بعد صوبے بھر میں روڈ سیفٹی قوانین پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یہ اقدام پنجاب ٹریفک پولیس کے DIG محمد وقاص نذیر کی ہدایت پر کیا گیا، جنہوں نے خلاف ورزیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کا حکم دیا۔ ترجمان کے مطابق آگاہی مہم لاہور سمیت صوبے بھر میں چلائی گئی، جہاں عوام کو آگاہی دینے کے لیے رہبر اسکواڈز اور حفاظتی کیمپ لگائے گئے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP نے پیر کو اپنی کلیدی پالیسی شرح 15.5% تک بڑھا دی۔ اسٹیٹ بینک نے ایک بیان میں کہا کہ آج اپنے اجلاس میں مانیٹری کمیٹی نے پالیسی ریٹ کو 100 بیسس پوائنٹ سے بڑھا کر 15% کرنے کا فیصلہ کیا۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں نئی میوزیکل فلم نے دنیا بھر کے باکس آفس پر دھوم مچا دی ہے، جس نے بائیوپک کے لیے اب تک کا سب سے زیادہ اوپننگ ویک اینڈ اسکور کیا۔ گلوکار کے بھتیجے جعفر جیکسن نے مائیکل میں ان کی تصویر کشی کی ہے، جس نے بدھ کو کھلنے کے بعد عالمی سطح پر 217 میٹر 7 میٹر لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی چاڈ میں حریف نسلی گروہوں کے درمیان پانی کے کنویں کے تنازع کے طور پر شروع ہونے والی لڑائی میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ صوبہ وادی فیرا میں تنازع ابتدائی طور پر 2 خاندانوں کے درمیان کہا جاتا ہے کہ وہ جوابی حملوں کے ایک چکر میں بدل گیا، جو ایک وسیع علاقے میں پھیل گیا اور گاؤں کو جلا دیا گیا۔ یوکرائنی حکام کا کہنا ہے کہ روسی ڈرونز نے ایک بار پھر جنوبی بندرگاہی شہر اوڈیسہ پر حملہ کیا ہے، جس میں 2 بچوں سمیت کم از کم 8 افراد زخمی ہوئے اور گھروں اور اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ اوڈیشہ کے گورنر اولیاء کیپرنہ کے حملے نے 3 اضلاع کو متاثر کیا، رہائشی عمارتوں، گاڑیوں اور شہری تنصیبات بشمول ایک ہوٹل، گودام اور فنیکولر ریلوے کو نشانہ بنایا۔ کئی عمارتوں کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور بندرگاہ کے علاقے کو نقصان پہنچا۔ AE ماڈلز کے لیے بجلی محفوظ کرنے کی دوڑ نئی بلندیوں پر پہنچ گئی ہے۔ میتا نے اسٹارٹ اپ ویو انرجی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو کہ 1000 سیٹلائٹس بیم انفراریڈ لائٹ کو شمسی فارموں تک دیکھ سکتا ہے، جو رات کے وقت ڈیٹا سینٹرز کو پاور کرتے ہیں۔ چاروں میں میٹا کے ڈیٹا سینٹرز نے 8 گیگا واٹ گھنٹے سے زیادہ بجلی استعمال کی، جو تقریباً 1 سال کے لیے 1 ملین سے زیادہ امریکی گھروں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے کافی ہے، اور اس کی کمپیوٹ پاور کی ضرورت صرف بڑھ رہی ہے۔ کمپنی نے صنعتی پیمانے پر شمسی توانائی کے پلانٹس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 30 گیگا واٹ قابل تجدید توانائی کے ذرائع بنانے کا عہد کیا ہے۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں طبی خدمات تک رسائی کو بڑھانے کے لیے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ دے کر صحت کی دیکھ بھال کے ایک بڑے اقدام کا اعلان کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد رہائشیوں کو جدید ترین صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے، جس سے علاج کو مزید قابل رسائی اور مؤثر بنایا جائے۔ پنجاب حکومت نے سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کھلے مقامات پر مکمل پابندی برقرار رکھتے ہوئے صوبے بھر میں دفعہ 424 کے نفاذ میں مزید 30 روز کی توسیع کر دی ہے۔ محکمہ داخلہ کے ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق بیرونی ڈرون کے استعمال پر پابندی 20 مئی تک نافذ رہے گی۔ حکام نے یہ توسیع عوام کی حفاظت کو برقرار رکھنے، حساس تنصیبات کی حفاظت اور ممکنہ حفاظتی خطرات کو روکنے کے لیے عائد کی ہے۔ خبر رساں ادارے روٹرز نے رپورٹ کیا کہ سامسنگ نے اپنی گھریلو سیمی کنڈکٹر سہولیات میں سے ایک میں عارضی طور پر رکاوٹ دیکھی جب کارکنوں نے مبینہ طور پر مزدوروں کے احتجاج کے دوران شفٹوں کو چھوڑ دیا۔ خل کے دوران سائٹ پر چپ سیٹ کی پیداوار میں 88% کمی آئی جبکہ میموری کی پیداوار میں 88% کمی واقع ہوئی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے ان خبروں پر رد عمل دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں میں جمعہ کی چھٹی کو مستقل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کے موقف کو واضح کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ جمعہ کی چھٹی کو مستقل نہیں کیا جائے گا اور آنے والے ہفتوں میں اسے ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبائی حکومت اس کے حوالے سے وفاقی حکومت سے بات چیت کر رہی ہے۔ پاکستان میں پرانے اور استعمال شدہ موبائل فونز کی درآمد کے لیے پی ٹی اے ٹیکس میں سامسنگ، ون پلس، ایپل اور گوگل سمیت چند برانڈز کے لیے اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کی جانب سے ان فونز پر درآمدی ٹیکس کے تعین کے لیے استعمال ہونے والی کسٹم ویلیو میں اضافہ ہے۔ پرو پاکستانی میں ہم نے سمسنگ گلیکسی S30 سیریز پر لگائے گئے نئے پی ٹی اے ٹیکسوں کا حساب لگایا ہے۔ ذیل میں جنوری 2027 اور آج کے پرانے ٹیکسوں کے درمیان ایک موازنہ ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز اور ملکہ کیملا پیر کے روز بعد میں 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچیں گے۔ یہ دورہ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیہ کی شوٹنگ کے بعد اور قریبی اتحادیوں کے درمیان کشیدگی کے درمیان اور بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ریاستی دورہ چارلز کے دور حکومت کا اب تک کا سب سے اعلیٰ اور نتیجہ خیز برطانوی راج سے آزادی کے امریکی اعلان کی 250ویں سالگرہ کے موقع پر اور 2 دہائیوں تک کسی برطانوی بادشاہ کا ملک کا پہلا دورہ ہے۔ پاکستان اور چین نے پیر کو پانی صاف کرنے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کی صنعت میں 2 طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مفاہمت کی 3 یادداشتوں OUs پر دستخط کی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری جو 1 مئی تک چین کے 1 ہفتے کے دورے پر ہیں، پاکستانی اور چینی اداروں کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوتے دیکھے۔ مفاہمت کی یادداشتیں اہم شعبوں میں عملی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے مرکوز کوشش کی عکاسی کرتی ہیں۔ اداکارہ سبینہ فاروق جاننا چاہتی ہیں کہ کیا سرکاری ملازمین کو اپنے کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے اگر وہ اقتدار میں کسی کی سیاست کا حصہ نہیں بنتے۔ ان کا یہ سوال سابق ٹی وی میزبان اور نئے آنے والے سیاست دان اقرار الحسن کی ایک ویڈیو کے جواب میں تھا جب وہ ایک امیگریشن افسر کا سامنا کر رہے تھے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ لاہور ایئرپورٹ پر لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، اس کا بھی جواد احمد کی طرح مذاق اڑایا جائے گا۔ وہ اس مقبول گلوکار کا حوالہ دے رہے تھے جنہوں نے 2009 میں انتخابی سیاست میں ناکامی کا آغاز کیا۔